إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یہ بات بھی رکھی تھی کہ ایک بھیڑیا، ایک جانور اس بات کا ادراک اور شعور رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ایک عام جانور اگر یہ ادراک اور شعور رکھتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور یہ منزلت دی ہے، تو میں اور آپ انسان ہو کہ انسان ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ پہچانے۔ ایک بیل کو تو اپنے تخلیق کا مقصد پتہ ہو، لیکن ایک انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات جانوروں کے حوالے سے بھی موجود ہیں، ان میں سے چند ایک کو رکھا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام میں آپ کے سامنے رکھا تھا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر کیے بغیر، اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام، اپنی ساری ذات کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایک پیغمبر، ایک رسول انسانوں ہی میں سے مبعوث کرتے ہیں، اور اس کو وہ نشانیاں عطا کرتے ہیں، اس کا وہ کریکٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ رہا ہوں، کیا میں جھوٹا ہوں؟ پھر اس کو یہ معجزے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ معجزے اطمینان قلب کے لیے، سکینت کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد النبوی کے قریب ہی ایک جگہ پہ گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا ٹائم ہوتا ہے دیکھا، اور عصر کے وقت کیا دیکھا کہ کہیں پہ پانی موجود نہیں ہے، اور عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ کچھ پانی؟ تو تھوڑا سا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے انبیاء کو بھی معجزات ملے، موسیٰ کو بھی ملے، عصا ملا، پتھر پہ مارا، پتھر سے پانی پھوٹ پڑے، 12 چشمے رواں ہو گئے، دیگر انبیاء کے معجزات میں ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے گا چشمے رواں ہوتے کہاں سے ہیں؟ پانی نکلتا ہی کہاں سے ہے؟ پانی پتھروں ہی میں سے تو نکلتا ہے، پانی پہاڑوں میں سے ہی تو نکلتا ہے، پانی انہی اشیاء میں سے تو نکلتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے معجزات کو عطا کیا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ پانی نکلنے کے لیے کوئی پتھر لایا جائے یا عصا ہاتھ میں ہو تو چاند پہ مارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس پانی میں ڈالا۔ حضرت انس
اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے ان 5 انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلتے ہوئے دیکھا اور ہم نے وضو کیا اور ہم سب وضو کر گئے. اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی اسی قسم کا واقعہ بیان کیا. اور یہ پانی کو بھرنے کے صحیح احادیث سے 13 سے زائد واقعات موجود ہیں, اور اگر ان میں بعض جن کی سندیں کمزور ہیں وہ بھی ملا لیے جائیں تو 20 سے زیادہ واقعات صرف پانی کے بڑھنے کے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1500, 1400, 1600, یہی ہے نا. وہ تعداد صلح حدیبیہ کے اندر کنواں خشک ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پانی منگوایا, پانی کے اندر انگلیوں کو ڈالا, پھر ہاتھوں سے چشمے رواں ہونے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقام تو عجیب تھا. رسول اللہ کی انگلیوں سے ایسے چشمے رواں ہوئے کہ اگر 1500 نہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم سب کے جانور بھی پانی پی لیتے اور ہم بھی سیراب ہو جاتے. 1,00,000 بھی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح ابو قتادہ کو کہا ایک سفر میں کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ جی ہاں ہے. وہ لوٹا لے کے آ. لوٹا لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو وضو کروایا. اس وقت ان کی تعداد 300 تھی. ایک لوٹے سے 300 صحابہ کو وضو کروایا. پھر ابو قتادہ کو کہا اس لوٹے کو سنبھال لے, اس میں اللہ رب العزت عجیب و غریب قسم کی برکت کو نازل کرے گا. یہی وہ سفر ہے جس کے اندر صحابہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے شکایت کی ہے, اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, ہم پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں, کوئی کنواں نہیں, کوئی پانی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم نہ کرنا, فکر نہ کرنا, تم سب پانی پیو گے, تم سب سیراب ہو جاؤ گے. ابو قتادہ کو کہا وہی لوٹا لے کے آ جس میں چند گھونٹ پانی باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا کے کہا اپنا پیالہ نیچے رکھا اور اس لوٹے کو اپنے پیالے میں بہانے لگے, اور صحابہ کو کہا کرو وضو, شروع کرو وضو. صحابہ تیزی سے لپکے کہ رش پڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, رک جاؤ, ازدحام نہ کرو, رش نہ ڈالو. کوئی ایک بندہ بھی بغیر پانی کے چلا گیا یا کسی ایک بندے کا جانور بھی پیاسا رہ گیا, میں ذمہ دار ہوں. صحابہ ایک ایک کر کے پانی سے وضو کرتے رہے, اپنے برتنوں کو بھرا, جانوروں کو پلایا. ابو قتادہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم 300 تھے, 300, اور ہر ایک کے پاس جانور بھی موجود تھا. 300 نے اس ایک بچے ہوئے چند گھونٹ پانی سے وضو بھی کیا, جانوروں کو بھی پلایا, ہنڈیوں میں بھی ڈالا, اور پانی لوٹے میں اتنے کا اتنا باقی تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رہ گئے, اور ابو قتادہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب آپ پیجئے. کہا ساکل قوم آخرہم شربا, جو کسی قوم کا ساقی ہوتا ہے, جو کسی کو پانی پلانے والا ہوتا ہے, وہ سب سے آخر میں پیتا ہے. یہ نبوی تعلیم ہے, یہ نبوی منہج ہے. ہمارے حکمران سب سے پہلے اپنی آسائش, سب سے پہلے اپنا پروٹوکول, سب سے پہلے اپنی لگیریز. یہ کائنات کا امام ہے, یہ کائنات کا تاجدار ہے, یہ سید ولد آدم ہے. پیاس نہیں لگی, لگی ہوئی ہے, لیکن پہلے پوری قوم کو پلایا جا رہا ہے, اور 2 بھی رہ گئے ہیں. اور ابو قتادہ کہہ رہے ہیں اب آپ پیجئے. تو رسول اللہ کہتے ہیں جو کسی قوم کا ساقی ہوتا ہے, جو کسی کو پانی پلانے والا ہوتا ہے, وہ سب سے آخر میں پیتا ہے. پی قتادہ. وہ سیر ہو کے پانی کو پیتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی کو پیا اور وضو کیا. اور ابو قتادہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم لوٹے میں جتنا پانی شروع سے موجود تھا اتنا ہی پانی رہا, اتنا ہی پانی رہا. اور ابو ہریرہ کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی اصحاب صفہ کے واقعے کی. ایک دودھ کا پیالہ آیا, ایک رسول اللہ کے گھر. اب حضرت ابو ہریرہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کی خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پلا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے جان گئے, بھانپ گئے کہ ابو ہریرہ بھوک سے ہیں اور چاہتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے. ابو ہریرہ کو کہتے ہیں جا 10 بندے صحابہ صفہ کے بلا کے لا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی, ایک ہی پیالہ ہے, 10 بندے وہ لے کے آ رہے ہیں, یہ تو ایک میرے لیے کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی لگ گیا کہ میں بھوک سے ہوں, پھر بھی باہر سے 10 بندے بلا رہے ہیں. خیر رسول اللہ کا حکم تھا, گئے 10 بندوں کو لے کے آئے.
بسم اللہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پینا شروع کرو، پیالہ چلتا جا رہا ہے، 10 صحابہ شراب ہو گئے۔ اب ابو ہریرہ نے کہا میرے دل میں امید جاگی، اب تو میری باری آ جائے گی، کہا 10 اور بلا کے لا، 10 اور بلا کے لا، 10 اور بلا کے لا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں 70 اصحاب صفہ جتنے بھی اس وقت موجود تھے، 70 کے قریب تھے، سب کے سب کو رسول اللہ نے اسی دودھ کے پیالے سے پلا دیا۔ اب میری بھوک کی شدت بہت بڑھ چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوئے، کہا اب ابو ہریرہ تو پی، اب پی۔ کہا میں نے پینا شروع کیا، پیالہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، میرا بدن سراب ہو گیا، میرا معدہ بھر گیا، میں فل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے جا رہے ہیں پیتا چلا جا، پیتا چلا جا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اے اللہ کے رسول اب تو ایک قطرے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، اب میں سراب ہو گیا۔ یہ جو نبوی معجزات ہیں یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میرے اور آپ تک پہنچایا۔ اگرچہ ہم معجزات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اللہ کا یہ شکر ہے اس امت کے اوپر، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت نے خاص طور پر اہل توحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک موجود ہے مانتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اوپر، ندا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا ہے، اور یہ شرف اور اعزاز صرف اسی گروہ کو حاصل ہے جو رسول اللہ کی ہر حدیث کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی بات سنی، ہم ایمان لے کے آئے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی فضیلت ہے اس امت کی۔ اور بات آئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک نعمت کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ ویسے تو خصائص امت میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن معجزات کے حوالے سے پیشین گوئیاں بھی معجزات ہی کا باب ہوتی ہیں۔ کوئی نبی جب کوئی پیشین گوئی کرتا ہے وہ معجزہ کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آنے والے وقت کی کوئی بات بتا رہا ہے، تو اس کو اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اب تو ایمان لے آؤ، یہ آنے والی بات بتا رہا ہے اور وہ بات پوری ہو جائے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور یہ ہمارے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ نے کہا تھا میرے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میری امت میں ایسے افراد آئیں گے، الحمدللہ ایسے افراد آئیں گے جن کی نظر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دیدار کرنا ان کے ساری آل اولاد کو، ان کے سارے مال و جان کو قربان کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج امت میں ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں کروڑوں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو اگر یہ آپشن مل جائے کہ پوری جائیداد کو قربان کر دیا جائے، رسول اللہ کا دیدار مل جائے، اللہ کی قسم وہ کروڑوں لوگ اپنی جائیدادوں کو قربان کر کے رسول اللہ کے دیدار کو ترجیح دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی اپنے بارے میں، اور اسی طرح یہ پیشین گوئی اس قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے۔ یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے، میں موضوع سے کچھ ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ بھی باب معجزات کا ہے۔ ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو اس قرآن پاک کو ایسے یاد کر لیں گی جتنی آسانی سے تم دودھ پی لیتے ہو، اتنی آسانی سے یاد کر لیں گی۔ اس وقت جس وقت قرآن کو قرآن کہنے سے کفار نبی کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اکیلے آپ پڑھیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جائے گی قیامت تک۔ رسول اللہ نے کہا قیامت تک کیا پڑھی جائے گی؟ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو اس کو اس طرح یاد کر لیں گی، اتنی آسانی سے یاد کر لیں گی جیسے تم دودھ پیتے ہو۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، دودھ پیتے بچے بھی اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے؟ دودھ پیتے بچے بھی، 7 سال کے بھی دودھ کے دانت گرے نہیں ہوتے، پورے کا پورا قرآن ان کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اور خیر یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے انڈونیشیا، ملائیشیا، الجزائر، تیونس وغیرہ میں بعض قبائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر حفظ قرآن کی شرح 100% ہے، 100%۔ اور بعض قبائل ایسے ہیں جو اس وقت تک شادی حق مہر جو ہے نا بیوی کا، وہ حفظ قرآن ہوتا ہے کہ جب تک حفظ نہیں کیا شادی نہیں ہونی۔ اور وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ پاکستانی قوم کے اوپر بھی اللہ کا رحم ہے، اور بر صغیر کی قوم کے اوپر بھی
یہ حفظ اگرچہ ان قوموں کی نسبت کچھ مشکل سے کرتے، اور یہ بات آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے جو عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں نا عرب، ان کے لیے حفظ ہمارے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کو عربی کی ٹرانسلیشن آتی ہے، جب ٹرانسلیشن بہت زیادہ آتی ہو نا تو زیر زبر کی غلطیاں کرنا اور اپنی طرف سے لفظ کو ایڈ کرنا یہ بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے. برے صغیر کے لوگوں کو بالعموم ترجمہ نہیں آتا اور بچپن میں رٹے کے تحت حفظ ہوتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ اقوام جنہوں نے پورے کے پورے 100% ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا، یہ اللہ رب العزت کا ایک اعجاز ہے. آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں موجود ہے، ایک بکری کو خریدا، ایک بکری کو، اس کی کلیجی کو نکالا اور صحابہ کی تعداد کے اوپر نظر رکھی. ایک بکری میں سے کتنی کو کلیجی نکل سکتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھونو، اس کو پکاؤ. جب پکائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 130 صحابہ جو سفر میں موجود ہیں ان کے سامنے وہ کلیجی پیش کر دی. 130 صحابہ وہ کلیجی کھاتے رہے اور 130 صحابہ سے وہ کلیجی ختم نہ ہوئی. اسی طرح یہ تو اشیاء میں برکت کا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک جو کا غلہ مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کلو جو ان کو عطا کی. 63 کلو جب جو کو عطا کیا تو وہ صحابی اور صحابہ بیان کرتے ہیں وہ جو تو لے کے چلا گیا. عرصہ بیت گیا، وہ جہاں پہ اس نے جو رکھی ہوئی تھی وہ اس کو نکالتا روٹیاں پکاتا لوگوں کو کھلاتا، اس کو نکالتا روٹیاں پکاتا. عرصہ بیت گیا، مدت مدید گزر گئی، وہ جو ختم نہ ہوئے. اب اس نے کہا یہ کیا حیرت انگیز بات ہے. ابتدائی طور پہ 1 2 3 ماہ تو بندہ سمجھتا کہ شاید برکت سے چل رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے. جب ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے. اس نے جب دروازہ کھولا، اس کی پیمائش کی تو اگلے دن وہ جو ختم ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا پتہ لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ بندہ اس جو کو نہ گنتا، نہ پیمائش کرتا، ہاتھ ڈال کر نکالتا رہتا، قیامت قائم ہو جاتی ہے جو ختم نہ ہوتے، قیامت قائم ہو جاتی. اور اسی طرح کا واقعہ ابو عبید رضی اللہ کا مشہور آپ سب نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا پکانے کا حکم دیا. جب وہ بکری کو پکا لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شانہ پکڑا، یعنی بادو پکڑا. پچھلی والوں کو ٹانگیں اور آگلے والوں کو بادو کہتے ہیں عربی میں. بادو پکڑا، شانہ پکڑا. اس نے رسول اللہ کو عطا کیا. تھوڑی دیر بعد کہا پھر پکڑا، پھر عطا کیا. کہا پھر پکڑا. وہ صحابی ابو عبید کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول بکری کے شانے ہوتے کتنے ہیں؟ 2 ہی تو ہوتے ہیں. 2 تو میں آپ کو دے چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا بات یہ ہے اللہ کی قسم اگر تو ہاتھ ڈال کے پکڑاتا جاتا اور میں مانگتا چلا جاتا تو یہ شانے ختم نہ ہوتے. یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے. اور خود صحابہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کھانے سے تسبیحات سنا کرتے تھے. کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو رہا ہوتا تھا، وہ کھانا جب تسبیح کر رہا ہوتا تھا، ہم ان تسبیحات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن لیا کرتے. شہید ہو گئے. میری 6 بہنیں تھیں، 6 بہنیں. اب 6 بہنیں تھیں، ان کے بھی شادی کے اخراجات، ان کی بھی شادیاں کرنی، ان کے بھی سارے معاملات کو سر انجام دینا. میرے پر بہت بڑا قرضہ تھا. میرے تھے. اب میرا چھوٹی سی ایک فصل تھی، چند کھجوریں اس میں سے پیدا ہوئی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. 2 سال نہیں 10 سال بھی یہی پیداوار ہوتی رہے، میں تو قرض ادا نہیں کر سکوں گا، تو میرے لیے کوئی سد باب کیجئے، کوئی مدد. باغ میں لے کے چل. اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں قرض
خواہوں کے پاس جنہوں نے مجھ سے قرض لینا تھا، میرے ساتھ رسول اللہ کو آتے دیکھا تو ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے کہ یہ اب سفارش کروا لے گا، اور رسول اللہ کو انکار کرنا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ حرکت کی ہے، اب قرض ادا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، فصل تیری پک گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے ڈیر کے ارد گرد چکر لگایا، اللہ رب العزت سے دعا کی اور کہا ایک آیا، قرض کو ادا کر دیا، اور کھجوروں کے ڈیر میں انہی کھجوروں سے اتار دیا، اور میں یہ چاہتا تھا بس قرض ہی اتر جائے، پورا کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بھی اطمینان قلب کے لیے جابر بن عبداللہ کا عمر کو بلاؤ، عمر آئے، جابر عمر کو اللہ کے رسول مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ جب کہ جابر عمر کو بتاؤ کیا واقعہ ہوا، اور عمر آگے سے پھر کہہ رہے ہیں مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان ہے عمر کا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ انکار کی گنجائش نہ تھی، کی قسم تو مجھے نہ بھی سناتا تو مجھے یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ چل پڑے ہیں۔ اب وہ ہے کہ یہ ہم صرف زائد ان میں سے صرف چند معجزات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور معجزاتی کے حوالے سے چند ایک باتیں کا نزول فرمائے۔ یہ جو امت کے لیے مسجد بنا دی ہے تو بنیادی طور پہ مسجد صرف لوگ عبادت کے لیے، کمیونٹی کے لیے یہ فیصلوں کے سفر پہ انسان گیا، مسجد نام ہی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک وقت آئے گا مسجد والا دوسرے مسجد والے کے اوپر فخر بل اس پیشین گوئی کا
ظہور ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہے، اچھی ہے، کہ ایک دوسرے نو آرائش تیری مسجد سے بہتر ہے، ایک دوسرے کے اوپر عبادت گاہ کی بجائے محدثین نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح کی ہے جو عام فہم اللہ کو دو رکھتے پڑھ کر سجدے کر کر مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مسجد تو بندہ آیا ہے لیکن دو رکعتوں کو والا تھا، آیا کام کر کے چلا گیا. آپ اور میں مسجد میں آئے، فتویٰ لیا، علماء سے گفتگو سنی، نہ نماز پڑھی نہ رکعتوں کو ادا کیا، پڑھا کے چلے گئے. اور ہماری مسجد میں تو بعید موجود ہے کہ مسجدوں کو گزر کر یہ کچھ لا الہ الا اللہ پڑھ لی، یہ کچھ الحمدللہ پڑھ لی. بچے